صحابہ کرام نے آگے نقل در نقل اور صحابہ کرام پہنچاتے رہے، فرمایا اس طریقے سے۔ اور 2 آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے 3 آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو پکا مومن کہا جاتا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، فرمایا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے آگے ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا رزق میں خدا نے دیا یہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا وہ لوگ، فرمایا جو میں نے نازل کیا اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرہ، فرمایا پہلے اتارا بعد میں اتارا، قرآن اتارا اس سے پہلے کتابیں اتاری، فرمایا سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا مرنے کے بعد پھر اٹھ کر زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ کل محشر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے رب کو جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کیا کیا عمل کیے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، فرمایا رشد و ہدایت کے مینارے ہیں۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے 3 آیات میں بات سمجھائی ہے، فرمایا 3 آیات کو پڑھ لو صحابہ کرام کی جماعت کو پہچان سکتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبوت کے کلمہ کہنے پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر مقابلے میں آنے والے جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، جس کو عتبہ شیبہ کہا جاتا ہے، اور وہ بھی پکے کافر تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں اتاری ہیں، اس لیے کہ اسلام کو یا تو مسلمانوں سے تقویت ملتی ہے، اور اسلام کے خلاف اگر کوئی لڑنے والا ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، اور کافر اسلام کے سامنے آ کر سرعام لڑتا ہے۔ جو سرعام لڑتا ہے اس سے مسلمانوں کو اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کے بارے میں جو ظاہری طور پر واضح طور پر کافر تھا مسلمانوں کے خلاف آ گیا، مکہ کی سرزمین پر نبوت کے خلاف لڑتا رہا، مکہ سے ہجرت کرنے مدینہ منورہ کی طرف چلے آئے، بدر کے میدان میں وہ کافر نبوت کے خلاف لڑنے کے لیے آگئے، احد کے میدان میں نبوت کے خلاف لڑنے کے لیے آگئے، خندق میں نبوت کے خلاف لڑنے کے لیے آگئے۔ ہر وقت میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برسرے پیکار رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف 2 آیات لگا کر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا میرا محبوب پیغمبر ان الذین کفروا سواء علیہم، فرمایا یہ پکے کافر ہیں، برابر ہے ان پر، آپ ان کو قرآن سنائیں پھر بھی اسلام نہیں لائیں گے، آپ ان کو قرآن نہ سنائیں پھر بھی اسلام نہیں لائیں گے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا نبوت کے خلاف آئے ہیں، نبوت کے خلاف لڑتے رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایسی حد تک پہنچے ہیں، اس نتیجے پر پہنچے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کی ذات نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا اللہ کی ذات نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ کی ذات نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، فرمایا آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن ہدایت کا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، فرمایا ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن ہدایت کا سننا نصیب نہیں ہوتا، فرمایا دل سے سوچتے تو ہیں لیکن ہدایت کا سوچنا نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کے مقابلے میں نکل آئے، اللہ کی ذات نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کا ذکر کیا ہے، یا وہ طبقہ تھا جو پکا مومن تھا، یا وہ طبقہ تھا جو پکا کافر تھا۔
دو طبقوں کا ذکر کیا، جو پکا مومن اور پکے کافر۔ جو پکے مومن ان کو دوسرے الفاظ میں سورۃ توبہ میں جا کر بیان کیا، سورۃ انفال میں جا کر بیان کیا۔ فرمایا مہاجر اور انصار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی، جنہوں نے جا کر نصرت کی۔ فرمایا یہ مہاجر اور انصار اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے مومن ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہاں تک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو واضح فرمایا، اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک طبقہ ایسا پھیلتا ہے جس کا نام یہودیت ہے، اور اس یہودیت سے چلتے چلتے آج تک فریق مخالف نرجسی مذہب رکھنے والے، ان کی بنیاد بھی اسی طریقے سے ہے، اور اس کا بانی بھی ایک یہودی شخص ہے۔ اس کی بنیاد کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نہیں اتاری، دو آیات نہیں اتاری، تین آیات نہیں اتاری، بلکہ 13 آیات اتاری ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں کو شک ہو جائے گا، مسلمان پریشان ہو جائیں گے، وہ غم حسین کے نام پر ماتم کریں گے، وہ صحابہ اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے ان مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اپنے علم کو بلند کریں گے۔ مسلمان پریشان ہو جائے گا اور سوچنے پر مجبور ہوگا کہ نام تو اہل بیت کا لیتے ہیں، ظاہری طور پر تو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، مسلمان سوچنے پر مجبور ہوگا۔ فرمایا یہ ایسا دشمن ہے، رب العالمین نے اس دشمن کو سمجھانے کے لیے قرآن میں 13 آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ فرمایا ایک آیت سے بھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا، دوسری آیت سے بھی ظاہر نہیں ہوا، 3 آیتوں سے بھی ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی، اس کافر کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے 13 آیتوں کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ ایمان لائے، آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ فوراً کہیں گے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، ہم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا اپنا اعلان کریں گے، اعلان کرتے ہوئے کہیں گے کہ مجلس ہے اس میں شرکت کریں، مومنین کرام اپنے آپ کو مومن کہیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ظاہری طور پر مسلمانوں تمہیں دھوکہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یہ شرک کرتا ہے، اس لیے اس کی در و دیوار پر یا علی مدد کے نعرے لکھے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں کو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہ رجت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت سے پہلے قیامت کا ان کا عقیدہ ہے۔ فرمایا قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان جدا ہے، مسلمانوں سے جدا ہے۔ ایک آیت میں انتخاب فرمایا، فرمایا کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں، وما ہم بمؤمنین، فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ رب العالمین نے دوسری آیت کا انتخاب فرمایا، فرمایا ظاہری طور پر یہ اپنے آپ کو یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیں۔ فرمایا مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یخادعون اللہ، ان کا دل یہ چاہتا ہے ہم اللہ کو دھوکہ دیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیں جو ایمان والے۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ صرف اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا مومن نہیں، ان دھوکہ خدا کو دینا چاہتے ہیں، دھوکہ مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کا ایمان سے تعلق نہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حضرت علی کا نام لے کر کہ ہماری محبت حضرت علی سے ہے، اہل بیت سے ہماری محبت ہے۔ فرمایا مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا شرک کرتے ہیں، لیکن شرک کر کے پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان شرک چھوڑ دے، جب تک شرک نہیں چھوڑتا خدا پر ایمان نہیں ہوتا۔ خدا پر ایمان تب ہوتا ہے جب آدمی شرک چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتا ہے اور صرف اللہ کی توحید کا پہرے دار ہوتا ہے۔ کبھی اس گھوڑے کے سامنے، کبھی اس سبیل کے سامنے، کبھی ایک علم کے سامنے، فرمایا ایسا عمل نہیں کرتا، صرف خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے اور رب کے سامنے سر
سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اے اللہ تیری عظمت ہے، اے اللہ تیری بڑائی ہے، اے اللہ تیری شان ہے، تیری منفعت ہے، تیری کبریائی ہے، تیرا جلال ہے، تیرا مرتبہ ہے، تیرا مقام ہے، تو سب کا مالک ہے۔ حضرت علی کا مالک بھی تو ہے، حضرت علی کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے۔ حضرت علی تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تیرے سامنے عاجز ہے، تجھ سے مانگنے والے ہیں، تیرے سامنے بے بس ہیں۔ حضرت حسین تیرے بندے ہیں، 12 کے 12 امام تیرے بندے ہیں، یہ سب تم سے مانگنے والے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کے سامنے حاجت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو موحد ہوگا اس کے دل میں صرف رب کا خوف ہوگا۔ فرمایا ظاہری طور پر یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا یہ چاہتے تو یہ ہے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیں، ہم ایمان والوں کو دھوکہ دیں، ہم خدا کو دھوکہ دیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، صرف اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ماتم کر کے ہمیں کیا نقصان ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شبیل پی کر حرام کھا کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں کیا نقصان ہے؟ دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، آخرت بھی تباہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا ہے۔ ایمان والے کا حق بنتا ہے کہ ہم تمہیں سمجھائیں۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے۔ ربا پھر آگے بتا تو صحیح نا، یہ پیٹتے چلاتے بھی ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم، آگے والی آیت میں انتخاب فرمایا فی قلوبہم مرض، فرمایا یہ نہ دے یہ ماتم حضرت حسین کے غم میں کرتے ہیں، فرمایا حضرت حسین کا غم نہیں ہے، یہ تمہارے دلوں سے یہ بات ختم ہو جائے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ربا کون سی بیماری ہے؟ کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، دل میں بیماری ہے۔ ربا پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن ماتم کریں گے، یہ تو ہر سال کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے انتخاب ایسا کیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ ہر سال ان کی بیماری بڑھتی جائے گی۔ فزادہم اللہ مرضا، بیماری بڑھے گی، ماتم بڑھے گا، بیماری بڑھے گی، سزا بڑھے گی، بیماری بڑھے گی، رب کا حکم بڑھے گا، بیماری بڑھے گی، رب کا انتقام بڑھے گا۔ اس لیے انتخاب فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ بیماری کون سی ہے؟ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، رب پر ایمان کا دعویٰ کر کے رب پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر کے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، محمد رسول اللہ کی نبوت پر دعویٰ کر کے ایمان کا دعویٰ کر کے ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا 12 اماموں کی نبوت کو، 12 اماموں کی امامت کو مان کر میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کر کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کی امامت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس جھوٹ کی وجہ سے انتخاب فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ کی سزا ہے۔ ایک آیت نہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا 13 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس شیطانی اس شرارت کو بیان کیا۔ فرمایا اس سے آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے، اللہ کا قرآن نام نہیں لیتا لیکن نشانیاں بیان کرتا ہے، کیونکہ آنے والی نسل قیامت تک آئے گی اور یہ کتاب قیامت تک رہے گی، قرآن بھی قیامت تک رہے گا، مسلمان بھی قیامت تک رہیں گے، کافر بھی قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا جس طرح یہ نشانیاں پائی جائیں گی اس سے تم فیصلہ کر سکتے ہو یہ مسلمان ہے، اسی طریقے سے اگر یہ نشانیاں پائی جائیں گی تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، فرمایا اگر تم دیکھو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تم فیصلہ کر سکتے ہو یہ شخص مسلمان ہے، ایک آدمی اللہ پر ایمان ہے تم فیصلہ کر سکتے ہو یہ مسلمان ہے، لیکن ایک
ایک آدمی ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے، حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ زکوٰۃ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تو مذہب وہ ہے، حکومت وقت اس کو زکوٰۃ معاف کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب قرآن کی بات آتی ہے وہ اپنا عقیدہ بناتا ہے۔ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے علاوہ اور قرآن کسی نے نہیں لکھا تھا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، یہ قرآن تو حضرت علی نے لکھا نہیں ہے، یہ تو حضرت زید بن ثابت نے لکھا ہے، حضرت عثمان نے پھیلایا ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ قرآن امت مسلمہ تک پہنچے، حضرت عثمان نے 7 نسخے لکھوائے ہیں اور ملکوں میں شہروں میں پہنچایا ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں سعودی عرب سے جو قرآن کا چھاپا ملتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مصحف عثمانی ہے کہ حضرت عثمان نے لکھا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل قرآن حضرت علی نے لکھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، حضرت علی والا قرآن تمہارے پاس ہے نہیں، حضرت عثمان کے قرآن کو تم سچا نہیں مانتے ہو، جب اس قرآن کو سچا نہیں مانتے، وہ قرآن تمہارے پاس ہے نہیں، پھر تم مجھے بتاؤ تو صحیح نا، جس شخص کے پاس اصل قرآن نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، فساد کرنے کی کیا صورتیں ہیں؟ ان کو کہا جائے ایک چوک کو بلاک نہ کرو، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر ماتم نہ کرو، مسلمانوں کے راستوں کو کھلا چھوڑو، مسلمانوں کی سڑکوں کو کشادہ چھوڑو۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا ایک مجلس میں تم لوگ بیٹھے ہو اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی باہر سے آتا ہے، فرمایا مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد سے جدا کسی پروگرام میں بیٹھے ہو، کسی پروگرام اللہ کے نبی کا ذکر ہے، میرے رب کی توحید کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی عزت عظمت مرتبت شان کا ذکر ہے، حضرت اہل بیت کی عزت کا ذکر ہے، فرمایا وہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، اور جس وقت کوئی آدمی باہر سے آئے، فرمایا تمہارا حق بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ رب کا قرآن بیان کرتے ہیں، فرمایا مسلمانوں کا حق بنتا ہے، آدمی دور سے آیا ہے، اس آدمی کو دیکھ کر اگر جگہ نہیں ہے یہ مسلمان تھوڑا سائڈ پر ہو جائے، اس کے لیے جگہ خالی کر دے۔ جب رب کا قرآن یہاں تک فیصلہ کرتا ہے کہ مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ مسلمان کے لیے راستے کو خالی چھوڑ دے، اپنی مجلس میں جگہ خالی چھوڑ دے، پھر میرا سوال تو بنتا ہے، رب کا قرآن کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، لیکن یہ فساد کرتے ہیں۔ فساد کرنے کی صورت کیا ہے؟ مسلمانوں کے راستوں کو بلند کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو بند کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے شہروں پر کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں اور نام دیتے ہیں کہ یہ محبت علی ہے۔ محبت علی کہاں ہے؟ حضرت علی کی محبت تو تب ہوتی جب قرآن پر عمل ہوتا، جب قرآن سے ہٹ کر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میرے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، قیامت تو آ سکتی ہے اس شخص کے دل میں کبھی بھی حضرت علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا مخالف علی کا محب نہیں ہو سکتا، علی کا محب نہیں ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہو، اور قرآن کی محبت اسی کے دل میں آتی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جس کے دل میں حضرات صحابہ کرام کی محبت ہو۔ رب کا قرآن بیان کرتے فرمایا فساد نہ کرو، دوسری صورت ان کی یہ ہے یہ فساد کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ رب کا قرآن بیان کرتے فساد نہ کرو۔ اب فساد کرنے کی کئی صورتیں ہیں، اپنے آپ کو پیٹ کر خون بہا کر مسلمان اس سے خوف کھاتے۔ آپ ایک عام جگہ پر رہتے ہیں، یہاں دیکھیں اگر کسی آدمی کا خون نکلا ہو مسلمان اس سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اس شخص کو کیا ہوا ہے۔ اور یہی بات جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تھا، پہلا سپارہ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا میں ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا تھا ربا کیسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، جو زمین میں جا کر لڑے گا۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا سارے فسادی بھی نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو مسلمان بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے کیسے سوال کیا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ جائیں گے جا کر اپنے آپس میں لڑیں گے، اپنا خون خرابہ کریں گے، اپنا خون بہائیں گے، تو اللہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اس کافر کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ہر عالم ایک عالم نہیں ہے، امت مسلمہ کے سینکڑوں عالم بنیاد سے لے کر شروع سے لے کر
آج تک یہی مطالبہ کرتے جا رہے ہیں. جیسے علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے اس فرعون کے سامنے بیٹھ کر حکومت وقت کے سامنے مطالبہ کیا تھا کہ اس سے پوچھو تو صحیح نا کہ ان کے ہاں ماتم کرنا عبادت ہے یا مسلمانوں کی مسجد کے سامنے آ کر کرنا عبادت ہے؟ ایک بات تو بتائیں نا، اگر ماتم کرنا عبادت ہے، ہر آدمی ہندو ہے اپنے باڑے میں جا کر ماتم کرتا ہے، سکھ ہے اپنے گردوارے میں جا کر اپنی عبادت کرتا ہے، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے ہر مسلک کا تعلق اور ہر مسلک اپنی عبادت اپنے عبادت خانے میں کرتا ہے، اور کوئی اپنی عبادت خانے سے نکل کر باہر عبادت نہیں کرتا. تو حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے یہی سوال کیا تھا حکومت وقت کے سامنے کہ آپ ان سے پوچھو تو صحیح، ان کے مذہب میں ماتم کرنا عبادت ہے؟ اگر ماتم کرنا عبادت ہے اپنے گھر میں داخل ہو کر کریں، اپنے امام باڑے میں داخل ہو کر کریں، باہر نکل کر مسلمانوں کو فتنے میں ڈالنا اور فساد پھیلانا، فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب میں نیکسٹ میٹنگ میں دوں گا. علامہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نیکسٹ میٹنگ میں آئے گا بھی نہیں. اس نے باہر جا کر پریس کانفرنس کی اور کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کہتے ہیں. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہم پہلے تمہیں کون سا مسلمان کہتے تھے؟ پہلے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف کا قرآن بیان کرتے ہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو اس وقت یہ فساد کرتے ہیں. فرمایا فساد کو نام دیتے ہیں کہ محبت اہل بیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر دیں. میرا سوال یہ ہے کہ کائنات میں کوئی عبادت ایسی ہے کسی مذہب میں ہو کہ عبادت کی جائے اور اس سے لوگوں کی اصلاح ہو اور اس میں خون خرابہ کیا جائے؟ کسی مذہب میں ہے؟ تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اسلام کا تعلق اگر آدمی کے جسم میں مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے اس کا تعلق دیکھیں کتنا پاک پاکیزہ اور صاف اسلام ہے کہ اگر انسان کے جسم سے نماز پڑھتے ہوئے انسان کے جسم سے خون نکل جاتا ہے، مسلمان کہتا ہے اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس سے میرا جسم ناپاک ہو گیا اور میرا وضو ٹوٹ گیا، میری نماز ٹوٹ گئی، یعنی خون نکل جاتا ہے. مسلمان اپنی عبادت چھوڑ کر پھر وضو کرتا ہے، پھر نئے سرے سے وضو کر کے پھر آ کر اپنی نماز ادا کرتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب عبادت کے لیے اتنی پاکیزگی شرط ہے تو یہ کون سی عبادت ہے کہ جو خون میں ملتا ہے؟ معلوم ہوا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں رب العالمین نے 4 شرطیں لگا کر ارشاد فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا خبردار بے شک یہ لوگ فسادی ہیں. فرمایا جو مجرم ہیں جو فسادی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، فرمایا آگے والی شرط بھی دیکھیں جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا ایمان لائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا ایسا ایمان لاؤ. کائنات کے ان لوگوں سے میرا سوال ہے آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو کیا کہا جاتا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، سورۃ بقرہ ہے، 2 رکوع ہے. فرمایا لوگوں کو کہا ایمان ایسا لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور کائنات کے مورخین محدثین ہر آدمی اس بات پر متفق ہے کہ اس وقت جو ایمان لائے تھے ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے اور صحابہ معیار ایمان ہے. یعنی اگر کوئی بعد میں امام بھی پیدا ہو جائے اور وہ بھی صحابہ کی طرح ایمان نہ لائے اس کا ایمان بھی قابل قبول ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ معیار صحابہ ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ. وہ لوگ تبرہ کرنے لگے، صاف کہنے لگے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ. وہ کہنے لگے ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. رب کا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا خبردار میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے. اسی لہجے میں جواب دیا ہے جس لہجے میں باطل نے تبرہ کیا ہے، جس لہجے میں باطل نے اپنی زبان درازی کی ہے. اللہ کا قرآن اسی لہجے میں بولتا ہے. فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. فرمایا ایک تو بے عقل ہے، ان کا عقل نہیں ہے. فرمایا دوسری شرط یہ ہے یہ بے وقوف ہے. الا انہم
لیکن اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا ان کی شرارت یہ ہے۔ اس سے آگے دیکھیں مسلمان ان کو دھوکہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، فرمایا یہ اتنے شیطان ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ غور کریں، توجہ کریں، اس بات کو سمجھیں۔ فرمایا جس وقت یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ان لوگوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے پادریوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے باروں میں جاتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، اس وقت دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ اس سے پوچھیں تو صحیح آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ وہ فوراً کہے گا استغفر اللہ، ہم قرآن کو نہیں مانتے تو اور کس کو مانتے ہیں؟ فرمایا یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا سوال پوچھیں، آپ اس سے سوال تو کریں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں؟ وہ فوراً کہے گا ہاں، کیوں نہیں مانتے؟ تیسرا سوال کریں کہ آپ حضرت عمر بن خطاب کو مانتے ہیں؟ وہ فوراً کہے گا ہم کیوں نہیں مانتے، ہم حضرت عمر بن خطاب کو ایک جری بہادر جرنیل مانتے ہیں۔ آپ تیسرا سوال کریں حضرت عثمان ذو النورین کو مانتے ہیں؟ وہ فوراً کہے گا ہم کیوں نہیں مانتے۔ آپ سوال کرتے جائیں آپ فلاں صحابی کو مانتے ہیں؟ وہ فوراً کہے گا ہم اس صحابی کو بھی مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے جواب دیتا جائے گا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتے مسلمانوں تمہیں دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو یہ یک زباں ہو کر کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے۔ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، جب ان سے نکلتے ہیں، جب اپنے باڑے میں جاتے ہیں، جب ماتم کرتے ہیں، اپنے مجلس میں شریک ہوتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اس وقت بسر زباں ہو کر کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تم دیکھتے نہیں ہو، ہم نے سیاہ لباس پہنے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تم دیکھتے نہیں ہو، ہم مجلس میں شریک ہوئے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہر جگہ پر تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے تم تعریف کے قائل ہو ہم بھی تعریف کے قائل ہیں۔ ہم صحابہ کرام پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے تم تبرہ کرتے ہو ہم بھی اسی طرح تبرہ کرتے ہیں۔ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اصلاح کریں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شریعت کو پھیلائیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام کی بات کریں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی بات کریں۔ فرمایا ان کا مقصد یہ ہے إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ صرف مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، کتاب والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام کے نام پر مذاق کرتے ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، رب کا قرآن بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کل محشر کا میدان ہوگا، اللہ کی ذات بھی ان کو ان کے اس مذاق کی سزا دے گی۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا ایسی سزا دے گی ان کی اسی سرکشی میں، ان کی اسی فرمایا اسی طغیان میں، اسی کفر میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا ہمیشہ اسی میں چلتے رہیں گے۔ اللہ کا قرآن ان کی مثال بیان کرتے، دو مثالیں لگا کر انتہا فرماتا ہے کہ مسلمان اس کا کفر سمجھے، اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اس فریق مخالف کی اس ساری سیاست کو اور ساری منافقت کو عیاں کیا ہے۔ 13 آیتوں کا انتخاب فرما کر اس میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ 13 آیتوں میں اس وجہ سے انتخاب فرمایا کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اس دھوکے سے بچنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ ابھی بھی اگر کسی کو دھوکہ ہو وہ پھر قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، جب اللہ کی ذات نے صاف طور پر ان کے بارے میں وضاحت دے دی۔ اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھیں، جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت یہودیوں کا ایک گروہ تھا، انہوں نے سازش کی۔ سورۃ المائدہ سورۃ الپارہ نمبر 6 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں موجود ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ مسلمانوں کا جو دشمن ہے، فرمایا وہ 2 صورتوں میں بٹا ہوا ہے، ایک کو مشرک کہتے ہیں، فرمایا دوسرے کو یہودی کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہودیت پر ہے، اس لیے اسلام کے خلاف ہمیشہ سازش کرتا ہے، ہمیشہ اسلام کے خلاف رہتا ہے۔ آگے چل کر وضاحت کرتا جاتا ہوں کہ اس کی بنیاد یہودیت پر
پر کیسے آئی اور کس طریقے سے پھیلا، میں نے یہ سارا عنوان اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ آپ لوگ اس کی بنیاد کو پہچانیں اور تاکہ آپ کے ذہنوں سے وہ سوال اور اشکال نکل جائیں کہ جو مسلمان بار بار سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آخر کیوں نہیں، کہ وہ بھی اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر یہ علماء ان پر فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے، سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، گھروں میں قرآن مجید اٹھاؤ اور اٹھا کر پڑھو، جس میں اللہ رب العالمین نے، اور پھر صرف ہماری کتاب نہیں ہے، فریق مخالف کی کتاب ہے جس کا نام تفسیر قمی ہے۔ تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں اتری تھی۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کھیتی کو 23 سال میں تیار کیا ہے اس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ والذین معہ، فرمایا نبوت کے ساتھ ہیں، نبوت سے جدا کبھی نہیں ہوئے، نہ نبوت نے ان کو جدا کیا ہے نہ وہ جدا ہوئے ہیں، فرمایا ہمیشہ میرے پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا ان کی مثالیں تورات میں موجود ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں موجود ہیں، صحائف میں موجود ہے۔ فرمایا یہ وہ جماعت ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ فرمایا جب یہ اللہ کے نبی نے دیکھا میرے پاک پیغمبر کو یہ فصل بہت اچھی لگتی تھی، اس فصل کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، فرمایا کافر دیکھ کر جلتا تھا تو صحابہ سے جلنے والا اللہ کا قرآن